بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین صاروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمهم والعلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بہم وارثا وموروثا وبعد. وعن عثمان رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخلل لحیته في الوضوء اخرجہ الترمذی وصححہ ابن خزیمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کی بڑی عظمتیں ہیں اور اس کے بڑے فضائل ہیں. ان فضائل میں سے ان عظمتوں میں سے ایک بڑی عظمت یا بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس امت کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام نصیب کی ہے. یہ بہت بڑی عظمت ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی نصیب کی ہے. باقی جتنی امتیں ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے یہ نصیب نہیں ملا، یہ حصہ ان کو نہیں مل سکا. محدود وقت کے لیے ان کو تھا، لیکن اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ نے نعمت ان سے چھین لی، یا وہ عظمت یا وہ بزرگی یا وہ فضیلت وہ ان سے واپس لے لی. لیکن یہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی فضیلت بخشی ہے یا اس کو اعزاز دیا ہے، اس کا اکرام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کلام، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ خود کلام کیا ہے، جس طرح ہم کلام کرتے ہیں، یہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں یہ ہماری کلام ہے، ہماری گفتگو ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کلام کیا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نصیب کیا اور قیامت تک کے لیے ہر فرد کو یہ نصیب کیا ہے. اب یہ فرد کی اپنی قسمت اور اپنی اس کی محنت ہے کہ اس نصیب میں سے کتنا حصہ اپنے لیے لیتا ہے. تو بعض نے تو بہت زیادہ حصہ لیا ہے، بعض اس کے حافظ ہیں، بعض قاری ہیں، بعض اس کے عالم ہیں، بعض اس کے مفسر ہیں، بہت ساری اس کی اقسام ہیں. یعنی اسی طرح نبی علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، جسے ہم احادیث کہتے ہیں، احادیث رسول. اب ذرا تصور کریں کہ جو الفاظ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے وہ آج بھی محفوظ ہیں اور اس کے ہم وارث ہیں. کتنی بڑی، یعنی کوئی کسی کا باپ فوت ہو جائے یا کوئی ایسا جس کا وہ وارث بنتا ہے تو بڑی پراپرٹی ہو یا بڑا مال و دولت ہو تو فخر کرتا ہے. تو یہ کتنے فخر والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو یہ اتنی بڑی دولت نصیب کی ہوئی ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے. یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اکثر لوگوں کو یہ اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی فضیلت اور اتنی بڑی دولت ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس سے کما کو فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو یہ اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، جب بھی ہم یہ اس کتاب کے شروع میں یہ خطبہ پڑھتے ہیں تو حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنے اس خطبے میں انہوں نے بیان کیا ہے اور وہ حدیث شروع میں لے کر آئے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء نے کوئی اپنی پراپرٹی وغیرہ نہیں چھوڑی یا اس کے وارث نہیں ہیں. یہ کس چیز کے وارث ہیں؟ نبی کے علم کے وارث ہیں. اور نبی کا علم کیا ہے؟ وحی ہے. اللہ کی جو وحی ہے وہ نبی علیہ السلام کا علم ہے. اور اس کے وارث ہیں ہر وہ شخص جو اس کا عالم ہے. تو عالم کے درجات ہیں. عالم صرف وہ نہیں ہوتا ہے جیسے جو کوئی امام ہوتا ہے یا کوئی امام مسجد ہے یا کوئی خطیب خطبہ دیتا ہے یا جو کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہے. ہر آدمی عالم ہے، ہر آدمی عالم ہے. اللہ اکبر. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد وہ عالم ہے، لیکن اس کے درجات ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو علم والے ہیں ان کے درجات ہیں. کسی کا علم تھوڑا ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے. مثال کے طور پر مدارس میں 8 سال پڑھایا جاتا ہے یا کم و بیش، کسی جگہ زیادہ بھی ہے کسی جگہ تھوڑا بھی ہے. 8 سال سے زیادہ تو کم ہے، لیکن وہ دورہ تخصص وغیرہ ہوتا ہے بعض جگہوں پر. عام طور پر زیادہ تر 8 سال کا کورس ہوتا ہے یا بعض جگہوں پر 6 سال کا بھی ہے، 4 سال کا بھی ہے. تو اب جو مثال کے طور پر 8 سالہ کورس ہے
اس کا پہلا جو درجہ یا پہلی جو کلاس ہے، اب اس سے جو اگلی کلاس ہے اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کا علم زیادہ ہے، اس نے زیادہ علم حاصل کر لیا ہے۔ اب جو تیسرا درجہ ہے یا تیسری کلاس ہے اس نے زیادہ علم حاصل کر لیا، چوتھی کلاس ہے اس نے زیادہ، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، یہ 8 سال، پھر اس کے بعد دورہ تخصص کرتا ہے یا کسی جگہ وہ مدرس لگ جاتا ہے، استاذ لگ جاتا ہے، پڑھانا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے، آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات فرمائی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ یہ خطاب دراصل ہر ایک کو ہے، سب سے پہلے مخاطب یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اس کے بعد ہم میں سے ہر فرد اور امت کا ہر فرد اس حکم میں شامل ہے کہ وہ یہ کہے، دعا کرے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ تو میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، یہ اصل خطاب سب سے پہلا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ تو یہ علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا بہت ایک آدمی وہ بالکل نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے کہ وہ اس کو پڑھنا سیکھ لے۔ جس طرح جیسے ناظرہ قرآن مجید کہتے ہیں کہ قاعدہ پڑھا تو قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا، اب اس کو ناظرہ اس کو آ گیا ہے، اس میں سے کچھ حفظ کر لے، یہ اس کا اگلا درجہ ہے۔ اب اس نے ناظرہ بھی وہ پڑھ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ اس نے حفظ بھی کر لیا ہے، پھر اس کی کوئی ترجمہ پڑھ لے، اب یہ تیسرا آگے درجہ آ گیا ہے۔ اب ترجمہ حاصل کرنے کے بعد اس کی کوئی تفسیر وغیرہ ہو، یعنی اس میں جتنا آپ یعنی تفقہ، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی فرمایا کہ میں یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو دین کیا ہے؟ قرآن مجید اور حدیث ہے، اللہ کی وحی ہے۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، بڑی عظمت کی بات ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام نصیب کی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نصیب کی ہوئی ہے، اور یہ ہم میں سے ہر ایک کے حصے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اس میں ہمیں اضافہ کرنے کی اور زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کر آگے ہونے کی ہمیں سعی اور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک فضیلت تو یہ ہے، اور دوسری فضیلت یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں، یہ کتاب الطہارہ میں سے باب الوضو ہے۔ باب الوضو یعنی وضو کے مسائل اور وضو کے احکام وغیرہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو وضو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا خاصہ ہے اور اس کی فضیلت ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علاوہ جتنی بھی امتیں پہلے گزری ہیں تو کسی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ وضو نہیں، ان کے لیے وضو نہیں رکھا جو وضو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہم جو وضو کرتے ہیں اس طرح کا وضو پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا۔ تو یہ فضیلت یا یہ اعزاز یا یہ اکرام یا یہ عظمت بھی صرف ہم میں سے، یعنی جو ہم میں سے ہر فرد ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور اس میں سے ہر ایک کو یہ فضیلت یا اعزاز یا عظمت یہ اس کو نصیب ہوئی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس عظمت اور اس فضیلت کو سنبھالے اور وضو کا اہتمام کرے۔ وضو یعنی 5 وقت وہ وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اگر اس کا وضو برقرار ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ نیا وضو کرتا ہے، اور اس وضو کے اپنے فضائل اور اپنے فوائد اور اپنی فضیلت اور اپنا ایک مقام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں آدمی بڑا صاف ستھرا رہتا ہے، اس کا وہ منہ بھی صاف ہو گیا ہے، چہرہ بھی صاف ہو گیا ہے، ناک وغیرہ بھی صاف ہو گیا، ہاتھ بھی صاف ہو گئے ہیں، لیکن آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیکٹیریا ہوتا ہے یا جراثیم ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، تو یہ پانی کے ساتھ یہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ دھل جاتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی فضیلت اور کتنی عظمت والی بات ہے کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ وہ احادیث ہم انشاءاللہ جو آخرت والی ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر اس میں اس بات کا ذکر کریں گے۔ یہ حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل، آپ خلال کیا کرتے تھے، لحیتہ فی الوضو، اپنی داڑھی مبارک کا، کیونکہ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، یعنی وہ اس کے بال زیادہ تھے، تو اگر وہ ہلکے بال ہوں تو ان کو دھونا ضروری ہے، دھونا فرض ہے، کیونکہ داڑھی یہ چہرے کا حصہ ہے، تو چہرے کو دھونے کا حکم ہے، چہرہ اس کو دھونے کا حکم ہے، اور جو داڑھی ہے یہ چہرے میں شامل ہے، تو اگر چھوٹی داڑھی ہو تو اس کو دھونے کا حکم ہے،
اگر وہ بڑی بال زیادہ ہیں، گھنے ہیں، تو اس میں خلال کافی ہوگا، جیسے یہ خلال ایسے یہ انگلیاں درمیان اس کو مار دینا، یہ خلال ہو جاتا ہے، یا انگلیوں میں بھی پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ یہ خلال کرنا انگلیوں کے درمیان، چھوٹی انگلی کے ساتھ اور اسی طرح بڑی انگلی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان بھی، تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ ایک تو اس کی یہ ہے، دوسرا یہ سنت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہے، نبی اسلام کا یہ عمل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارک کا خلال کیا کرتے تھے وضو میں، یعنی جب آپ وضو کرتے، یعنی آپ جب چہرہ دھوتے تو چہرہ دھوتے وقت آپ اپنی داڑھی کا خلال بھی کرتے۔ یہ حدیث امام ترمذی لے کر آئے ہیں ترمذی میں، اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، بعض اہل علم نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے، راجح بات اس میں ہے کہ یہ صحیح ثابت ہے، یہ اس کی بہت ساری سندیں ہیں، اور اس کی سندوں ساری ملا جلا کر یہ حسن لذات ہی تک، یعنی حسن درجے تک یہ حدیث پہنچتی ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے بہت ساروں سے یہ ثابت ہے کہ وہ اپنی داڑھیوں کا خلال کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ راجح بات ہی ہے کہ بڑی داڑھی ہو، گھنی داڑھی ہو، بال زیادہ ہو تو اس کا خلال کرنا چاہیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، اگلی حدیث جو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، اخرجه احمد وصححه ابن خزیمہ۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مد کا 2/3 حصہ، 2/3 حصہ لایا گیا۔ مد ایک پیمانہ ہے، ایک سا، جیسے سا آپ جانتے ہیں، کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو فطرانہ ہوتا ہے تو وہ سا ہے، ایک سا فطرانے کے طور پر وہ دیا جاتا ہے جو روزوں کا فطرانہ ہوتا ہے۔ تو ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں، اور ایک مد جو ہے یہ تقریباً 750 سے لے کر 800 ملی گرام تک کا ہوتا ہے، اور جو پورا سا ہے یہ تقریباً 3 کلو 2.5 اور 3 کلو کے یا لیٹر کے درمیان یہ اس کا ویٹ یا وزن یا پیمانہ ہے، یعنی 2.5-3 کلو کے درمیان جو وزن ہوتا ہے، یا اس میں جو گندم وغیرہ یا اس طرح کی آٹا وغیرہ جو پڑتا ہے تو وہ تقریباً اتنا ہوتا ہے۔ تو یہ تقریباً یعنی 600 گرام آپ کہہ لیں کہ 600 ملی گرام اتنا پانی آپ کے پاس لایا گیا، تو آپ نے اس سے وضو کیا۔ اسی طرح بعض احادیث میں مد کا بھی لفظ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کم از کم کسی کے پاس اتنا پانی ہو تو اس کو وضو کا حکم ہے، اگر اس سے بھی کم مقدار میں پانی ہو تو پھر وضو نہیں ہے، وضو کے لیے کم از کم اتنا پانی ہونا چاہیے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ پانی کا اسراف نہیں کرنا چاہیے، پانی خواہ مخواہ زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، بندہ سنبھال کر، تاکہ یہ اللہ کی نعمت ہے، حفاظت کے ساتھ، اس کے احتیاط کے ساتھ کہ وہ پانی ضائع نہ ہو۔ تو اس سے یہ بھی دونوں مسئلے سے بیک وقت نکلتے ہیں۔ تو آپ کیا کرتے؟ فجعل يدلك ذراعيه، تو آپ اپنی کونیوں کو اس طرح، یہ جو حصہ ہے اس کو آپ ملتے، تو اس پانی کے ساتھ اس کو لگا کر یہ آپ ملتے۔ تو وضو کے اعضاء کو ملنا یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ ملنا اس لیے تاکہ پانی اچھے طریقے سے وہ وضو والے اعضاء جو ہیں ان تک پہنچے۔ اسی طرح جو باقی اعضاء ہیں ان کو بھی ملنا چاہیے، چہرہ ہے تو اس کو بھی اچھے، ایسے نہیں کہ بندہ صرف چھینٹے مارے اوپر یہ پھینک دے اس کو پانی کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اچھی طرح ملنا چاہیے اور پانی اچھی طرح پہنچانا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت وعید سنائی ہے اس شخص کو جو وضو کے اعضاء کو خشک رکھتا ہے، یا اس کے وضو کے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں تو وہ دھیان نہیں دیتا، یعنی وہ توجہ نہیں دیتا۔ تو وضو بڑی توجہ کے ساتھ اور دھیان سے کرنا چاہیے، تاکہ وضو کے عضو کا کوئی بھی حصہ وہ خشک نہ رہے۔ بہت دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ وہ جو اپنی ایڑیاں ہوتی ہیں، ایڑیوں کے پاس وہ خاص طور پر جو رائٹ سائڈ ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، جب وضو کیا جاتا ہے تو عام طور پر وہ بندہ دھوتا ہے تو جلدی سے وہ خشک رہ جاتی ہیں، یا یہ کونیوں کا یہ حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک بار دیکھا تو لوگوں کی جو ایڑیاں تھیں وہ خشک تھیں کچھ لوگوں کی، تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب، ویل للعقاب،
ان ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ ہو یا جہنم کی آگ، یہ سخت جملہ ہے، وعید کے لیے ہے اور تنبیہ کے لیے ہے کہ اس کا اہتمام کرو، اس کا خیال رکھو، جو آپ نے کام کیا وہ ٹھیک نہیں کیا، اس کو ٹھیک کرو، کہ وہ ایڑیاں جن پر پانی نہیں پہنچا، جو خشک رہ گئیں، ان کے لیے ویل ہو، ان کے لیے آگ ہو، ان کے لیے جہنم کی آگ ہو۔ یہ سخت جملہ ہے، تو بتلانا مقصود یہ تھا کہ ان ایڑیوں کو اچھی طرح ان تک پانی پہنچاؤ۔ تو یہ وضو کے جتنے جو بھی اعضاء ہیں ان تک اچھی طرح پانی پہنچانا اس کا حکم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضو، پہلے یہ احادیث گزر چکی ہے کہ اچھی طرح وضو کرو، یعنی وضو کے اعضاء کو اچھی طرح وہاں تک پانی پہنچاؤ۔ اس طرح یہ اگلی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ، یہ بھی حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ لأذنیہ ماء غیر الماء الذی اخذہ لراسہ، اخرجہ البیہقی وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ ومسح براسه بماء غیر فضل یدیہ وهو المحفوظ۔ یہ دراصل دو احادیث ہیں ایک ہی حدیث میں جو یہاں انہوں نے جمع کی ہیں، تو پہلی جو روایت ہے وہ ضعیف ہے اور دوسری صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پہلی جو روایت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے کانوں کے لیے الگ پانی لیا کرتے تھے، جو پانی آپ نے سر کے مسے کے لیے لیا اس پانی کے علاوہ آپ پانی نئے سرے سے ہاتھوں کو لگاتے اور پھر کانوں کا مسا کرتے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری جو حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، اور صحیح مسلم میں یہ الفاظ ہیں کہ اصل یہ جو محفوظ حدیث ہے وہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کا مسا کیا لیکن آپ نے پانی الگ لیا، تو کانوں کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ سر کے پانی کے لیے مسئلہ ہے، سر کے مسا کے لیے، سر کے مسا کے لیے جو پانی لیا جائے وہ پانی ویسے نہیں کہ ہاتھ گیلے ہیں پانی اس پر ہے تو چلو اسی کے ساتھ وہ سر کا مسا کر لیا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ چونکہ سر ایک الگ پارٹ ہے، حصہ ہے، تو اس کے لیے الگ پانی لینا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کا یہ تھا۔ تو یعنی سر کے مسے کے لیے دراصل الگ پانی لینا، اور اسی سر کے مسے میں کان بھی چونکہ شامل ہیں تو اسی سے کانوں کو بھی مسا کر لینا یہ درست ہے اور یہ سنت ہے۔ تو اور اس سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سر کا کچھ حصہ یعنی جو چوتھائی حصہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر کے اگر 4 حصے کیے جائیں تو 4 میں سے جو چوتھائی یعنی وہ 4 انگور بھی بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا وہ آدمی اس کو گلا کر لے تو پھر چھوڑ دے تو یہ کافی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، یہ بعض علماء بھی ہے، بعض لوگ جو باقی فقہاء ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ چوتھا حصہ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا یہ خیال ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف بال کے جو 3 بال ہیں نا، 3 سر کے جو 3 بال آتے ہیں، 3 بال ان کی کیا حیثیت ہے، تو اتنے بھی اگر کوئی مسا کر لے تو کافی ہے، یہ ان لوگوں کا خیال ہے فقہاء کا۔ لیکن حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید امام بخاری نے ان کا بڑا سخت رد کیا ہے، اپنی صحیح بخاری میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سر کا کہا ہے، تو یہ تو نہیں کہا کہ یہ بالوں کو یا یہ 2-4 بال لے لیں یا آدھا سر لے لیں، یا راس کا ہے تو راس جو راس ہے بس وہ راس ہے، وہ سر ہے، وہ اس کا مسے کا حکم ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، قرآن مجید میں یہ ہے کہ اپنے سر کا مسا کرو، تو اپنے پاس سے بغیر دلیل کے یہ کہنا کہ یہ چونکہ یہ بھی تو سر ہے، تو اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، اور راجح بات بھی یہی ہے کہ پورے سر کا مسا ہے۔ اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی اس قول کو یا اس بات کو تقویت پہنچاتی ہے کہ پورا سر شامل ہے مسے میں، حتیٰ کہ کان بھی شامل ہے۔ تو ربع سر کیسے ہو سکتا ہے، یہ چند بال کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے اس میں تو یہ ہے کہ جو آپ کے کان ہیں کانوں کا بھی مسا کیا جائے، حالانکہ کان ویسے کافی پیچھے آتے ہیں، تو ان کا وہ اگر سر میں شامل ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف آگے سے 4 بال یا 3 بال یا ربع جو چوتھا حصہ ہے سر کا اس پر مسے کو کافی قرار دے دیا جائے؟ تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ سنت کے مطابق یہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا ہے یا آپ نے جو تعلیم دی ہے، آپ نے یہ تعلیم پورے سر کا مسا کیا جائے، اور پورے سر کے مسے میں کانوں کا بھی مسا کیا جائے، اور کانوں کا جو اندرونی حصہ ہے وہ اس شہادت کی انگلیوں کے ذریعے سے اس کو جو یہ بنا ہوا ہے سسٹم اس کے مطابق کیا جائے، اور باہر سے جو
یہ انگوٹھے ہیں ان کے ساتھ یہ مسح کیا جائے۔ البتہ اگر کوئی الگ پانی لے لیتا ہے تو انشاءاللہ حرج کی کوئی بات نہیں ہے، کانوں کے لیے الگ، لیکن اگر انہی پر اکتفا کرتا ہے تو یہ بھی درست ہے، کیا جا سکتا ہے۔ یہ اگلی حدیث ہے جو کہ فضیلت والی ہے، کہ میں نے بتلایا کہ اس امت کی اس وضو کے حوالے سے بھی ایک فضیلت ہے۔ ایک تو ویسے فضیلت ہے کہ اللہ کی کلام اس کے حصے میں آئی ہے اور ہمیشہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کو ملی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، وہ یعنی وہ آپ نے نماز کے اندر جو دعا مانگی یا نماز کے علاوہ جو دعا کی یا آپ نے کسی موقع پر دعا مانگی تو آج بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے نبی علیہ السلام کلام کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے اس طرح۔ تو ایک تو فضیلت وہ ہے، ایک فضیلت یہ ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ صحیح مسلم کے ہیں، البتہ اسی معنی میں صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث ہے، اور انہی راوی یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث وہ مروی ہے۔ تو جو حدیث بخاری مسلم میں ایک ہی صحابی سے مروی ہو تو اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ تو ویسے بعض دفعہ یہ جب آپ کہیں دیکھیں کسی جگہ دیکھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس دونوں میں فرق یہ ہے کہ متفق علیہ وہ روایت ہوتی ہے، یہ وہ حدیث ہوتی ہے جو ایک ہی صحابی سے ہو، بخاری میں بھی وہی صحابی ہوں اور مسلم میں بھی وہی صحابی ہو تو اس کو کہتے ہیں متفق علیہ۔ اگر وہ راوی الگ ہو جائیں، صحابی الگ ہو جائیں کہ ایک حدیث مفہوم تو وہی ہے، معنی بھی وہی ہے، الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں یا بالکل 100% سیم ہے، لیکن صحابی وہ روایت کرنے والے وہ مختلف ہیں، بخاری میں اور صحابی ہیں، مسلم میں اور ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ اخرجہ البخاری و مسلم، اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے نکالا۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا اس ٹیکنیکل جو فرق ہے متفق علیہ میں اور اخرجہ البخاری و مسلم کہنے میں، تو وہ آپ کو بتایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ میری امت قیامت کے روز آئے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ کی امت کا خاصہ ہو گیا، ایک امت کی فضیلت بھی ہوگی کہ یہ پہلے لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ نصیب ہے کہ وہ جب قیامت کے روز لائیں گے تو کیا ہوگا، غرًا محجلین۔ غر کہتے ہیں اصل میں اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی پیشانی سفید ہو، غر اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی پیشانی سفید ہو۔ تو مراد کیا ہے کہ میری امت کے جو افراد ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے اور چمک رہے ہوں گے، ایسی سفیدی جو اس میں چمک ہو اس کو غر کہتے ہیں۔ ایسی سفیدی، بعض دفعہ سفیدی ایسی بھی ہوتی ہے جس میں چمک نہیں ہوتی ہے، بعض دفعہ ایسی سفیدی جس میں چمک ہو، دور سے پتہ لگے جیسے کوئی فلیشنگ ہو رہی ہے تو چمک ہے۔ اور محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے سارے پاؤں سفید ہوں، جس کے سارے پاؤں جیسے پنج کلیان بھی جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں، اور تو یعنی اس کے پاؤں باقی وہ سارا کالا ہے لیکن اس کے پاؤں سفید ہیں اور اس کی پیشانی سفید ہے، تو یہ خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ بھی غرًا محجلین، غرًا یعنی وہ اعضاء جن پر وہ وضو کرتا ہے وہ سارے وضو اعضاء وہ سفید بھی ہوں گے اور چمک بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے بھائی، دنیا میں بھی فضیلت ملی، فائدہ ملا کہ جراثیم وغیرہ مار کے بیماریوں سے بچ کے، اور بھی اس طرح کی چہرہ بھی خوبصورت لگا، یہ سارا کچھ۔ تو ورنہ جو آدمی منہ نہیں دھوتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو عجیب سا لگے گا کہ یہ بندہ کیسا آ گیا بھی یہاں پر۔ تو لیکن وہ جو 5 بار وضو کرتا ہے، دھوتا ہے، تو اس کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، تر و تازہ ہوتا ہے، تو بڑے فائدے ہیں۔ تو آخرت میں بھی قیامت کے روز بھی یہ فضیلت ہے کہ اس کا چہرہ اور اس کے باقی جتنے اعضاء وضو ہیں وہ ایسی سفیدی ان پر ہوگی جو چمک رہی ہوگی، من اثر الوضو، وضو کی وجہ سے، وضو اس نے کیا ہے۔ تو وہ فرمایا فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ، پس جو تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ اس چمک کو لمبا کرے، فلیفعل، اس کو چاہیے کہ کرے۔ اس کا ان الفاظ سے بعض لوگوں نے اس کا غلط مفہوم بھی لیا یا غلط تھوڑی سی ان کو غلطی ہوئی ہے، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو پیچھے جو وضو کے اعضاء کے پیچھے بھی مثال کے طور پر ہاتھ یہاں سے لے کر یہاں تک دھونے کا حکم ہے، تو کوئی آدمی پیچھے سے اور مونڈے تک دھو لے تو شاید یہ مراد ہے۔ تو حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ بھی انہوں نے یہی سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے تو یہ تو اعضاء وضو ہے ہی نہیں،
تو یہ تو وضو کا عضو ہے ہی نہیں ہے، تو جو وضو کا پارٹ ہے وہ چمکے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جو کوئی یہ اس کا طوالت کرنا چاہتا ہے، یہ لمبا کرنا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ وضو باقاعدگی کے ساتھ اور پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے وضو کریں، اور زیادہ سے زیادہ یعنی زیادہ نماز بھی پڑھیں، زیادہ وضو میں رہیں، تاکہ آپ کا جتنا زیادہ آپ نے وضو کیا ہوگا اتنی زیادہ اس کے اندر چمک اور اتنی اس کے اندر سفیدی ہوگی۔ واللہ عالم، یعنی راجح قول یہی اہل علم نے بتایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وضو کے اعضاء ہی دھونے کا حکم ہے، وضو کے اعضاء کے علاوہ وہ دھونے کا حکم نہیں ہے، نہ ہی وہ چمکیں گے۔ وہ دراصل یعنی ان کو اچھی طرح دھونے کا حکم ہے، اور زیادہ سے زیادہ یعنی وضو کی حالت میں رہنے کا حکم ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی امت کی فضیلت بھی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجب التیمم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو یہ آج کل اس کا اہتمام نہیں رہا ہے، ہم اس کا خیال نہیں کرتے، اپنے بچوں کو بھی نہیں بتاتے، اپنے آپ میں بھی بعض دفعہ کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس سنت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ دائیں طرف یعنی دائیں سائڈ یا دائیں چیز اس کو پسند کرنا، دیتے وقت لیتے وقت، یعنی جو خاص طور پر جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو دائیں پاؤں، تو اور کوئی جتنے کام ہیں اچھے وہ سارے اس میں دائیں طرف سے شروع کرنا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کو فی تناول ہی، اپنا جوتا پہننے میں، جوتا پہنتے تو دایاں، پہلے دایاں، وترجل ہی، اور کنگھی کرنے میں، جب کنگھی کرتے تو پہلے دائیں طرف سے، وہ طہور ہی، اور جب آپ وضو کرتے تو دایاں، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں، دایاں پاؤں، دایاں پھر بایاں، یعنی پہلے رائٹ پھر لیفٹ۔ تو رائٹ کو آپ زیادہ کرتے ہر کام میں، اور فی شان کل ہی، جتنے بھی آپ کام کرتے، کوئی آپ نے کام کیا تو آپ اس میں دائیں یعنی رائٹ سائڈ جو سجی سائڈ ہے اس کا خیال رکھتے اور اس کا اہتمام کرتے۔ یہ حدیث متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سے